سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کیا حق ہے؟ کیا حق ہے اس کا؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ردیف بنا. ردیف بنا کیا مطلب ہے؟ پیچھا جو بیٹھتا ہے نا، بائک میں آپ سامنے چلا رہے ہیں، پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول خچر پہ جا رہے تھے یا گدے پہ جا رہے تھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ علی حمار، اللہ کے رسول اتنے متواضع تھے، گدے پہ سواری کرنا بھی حقیر نہیں جانتے تھے، گدے پہ بھی سوار ہو جاتے تھے. ہم تو ذرا اسٹیٹس بنتا ہے تو پھر برانڈ کی گاڑی میں چن ہو جاتے. ارے کیا ماروتی کی، نہیں جی اس میں سب بیٹھتا نہیں، میں یہاں کو اس میں جی بیٹھتا سو، ویسے سب نہیں بیٹھ سکتا میں، میرا اسٹیٹس کیا، میں کیسے بیٹھوں؟ ہاں اسٹیٹس ایک رگ ڈھیلی کر دی تو پھر گلی میں پاگل کی طرح پھرتا ہوا نظر آئے گا. تیرے کیا اسٹیٹس ہے؟ تو اللہ کے رسول گدے پہ بھی سوار ہو جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں گدے پہ سوار تھا کہ پاس میں معاذ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان صحابی، 18-20 سال کی عمر. اب اللہ کے رسول کی عمر مرتبہ کیا تھا؟ اگر ابو بکر کہتے نا جی میں ردیف تھا تو بات جڑی ہوئی لگتی. ہاں بھائی، ابو بکر اور اللہ کے رسول کا عمر کا تفاوت بھی 2.5 سال ہے بس، اور وہ ہمیشہ کے ساتھی رہے ہیں. اب ان کو بٹھا لیا پیچھے، اسٹیٹس برابر ہے. نوجوان بچہ ہے، ایک بہت بڑا عالم کے پیچھے بیٹھنے لگا. جائی کیا رہے، کیا تو کہہ رہا جا رہا عالم رہا تو بیٹھ میرے پیچھے. خود ہمارا اپنا ایک اسٹیٹس بن گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے اسٹیٹس کے مطابق میں بٹھاؤں گا، کسی کو بٹھاؤں گا بھی تو. لیکن اللہ کے رسول تو معاذ کو بٹھائے ہوئے تھے، بالکل نوجوان صاحب. یہ دراصل یہ بات بتانے کے لیے کہ تواضع اتنی تھی، اور دوسری بات بتانے کے لیے کہ نوجوان ہوتے ہوئے یہ معاذ اللہ کے ہاں بہت بڑا بلند مرتبہ رکھتے تھے، میں ان کو پیچھے بٹھاؤں. تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ یا معاذ، معاذ سنتے ہو؟ اب دیکھیے پیچھے جو بیٹھتا ہے نا، اور خچر پہ بیٹھا ہو، ویسے بھی سیٹ لمبی نہیں ہے، خچر پہ بیٹھا ہو تو کتنا لگا ہوا بیٹھے گا. اب اس میں معاذ پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی کہتے تو بھی سن لیتے معاذ. کہا کہ معاذ، یا معاذ، تو جواب دیا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہوں. تو کچھ دیر خاموش رہے اللہ کے رسول، پھر تھوڑی دیر چلے تو پھر کہا یا معاذ، دوسری مرتبہ پکارا. انہوں نے کہا کہ لبیک و سعدیک، پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، چلتے رہے. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ یا معاذ، کہا کہ لبیک و سعدیک. کیوں ایسا کیا؟ اس وجہ سے کہ جو بات کہنی ہونی تھی کہی جا رہی تھی، کہنے والے تھے، اس کی اتنی اہمیت تھی کہ پاس والے کو اتنی مرتبہ متوجہ کر لے کہ واقعتاً کوئی امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ کے رسول کہنا چاہتے ہیں. 3 مرتبہ پکار. پھر اس کے بعد سوال کیا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابہ کا عام معمول تھا، جب تک کہ ایک سوال کو اللہ کے رسول 3 مرتبہ نہیں دہرا لیتے تب تک تو یہی کہتے رہتے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جب 3 مرتبہ دہراتے تو صحابہ معلوم کر لیتے کہ اللہ کے رسول صحابہ سے جواب سننا چاہتے ہیں، تب کہیں جا کے جواب دیتے، ورنہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے. تب تک یہی کہتے ادب، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا یہ ہے، بندوں پر اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اچھا خیر، ہم تو مخلوق، ہم پہ تو حق عائد ہو سکتا ہے، خالق پہ کیا حق عائد ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے بھی اپنے اوپر حق عائد کیا ہے، جس کے اصول کی پابندی اللہ کرتا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر جو ہے، اللہ کا حق بندوں پر جو ہے وہ یہ کہ اگر وہ شرک نہ کریں تو اللہ يعذب، اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ کا حق بنتا ہے اگر کوئی مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، اللہ اس کو عذاب نہ دے. اور ہم پر حق بنتا ہے اللہ کا، ہم کسی حالت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. بس یہ ایک پوائنٹ. شرک اتنا بڑا فساد ہے،
اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ نہیں بخشتا. خواہ وہ آپ کیا کریں، مندر کے لیے دیکھیں، یا بدھ کے سامنے کھڑے ہوں، یا درگاہ کے سامنے کھڑے ہوں، یا ولی کو مانے، یا کسی جھنڈے کو مانے، یا بنڈے کو مانے، یا درخت کو مانے، یا درگاہ کو مانے، یا دروازے کو مانے، فرق وہی ہے کہ آپ کے لحاظ سے چیزیں بدلی ہیں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی شمار ہوگا. وہ شرکی ہے، وہ شرکی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو پوجا ہوتی تھی. اگر نبی ہوتا، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں کیوں اٹھا دیا ان کے پتلے کو بھی؟ کہتے کہ چلو جی باقیہ پتلے تو کیا ہیں، بت ہیں، ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، ان سے تو تم مانگ لو. چھوڑ دیا؟ نہیں، ان کو بھی گرا دیا، ان کو بھی گرا دیا. ارے ابراہیم خلیل الرحمن سے بڑا کوئی ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولایت کا معنی یہ نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، نبوت کا معنی بھی یہ نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو. اللہ اکیلا ہے، اللہ شرکت پسند نہیں کرتا. اللہ کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور اکیلا یہ سب بنایا. اللہ نے کبھی نہیں پوچھا عبد القادر جیلانی میں مخلوق بنانے والا ہوں، تم کتنا سپورٹ کرو؟ 50% تم ڈالتے ہو، 50% میں ڈالتا ہوں، چلو بزنس شروع کریں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. جب میں نے پیدا کیا کسی سے گواہی نہیں لی، مشورہ نہیں کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، مرد عورت کو بنا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ بزنس بڑھے گا، آگے چلے گا نہیں چلے گا، تمہاری رائے کیا ہے؟ نہ اللہ کو کبھی یہ ضرورت پڑتی ہے چلو جی بہت تھک گیا ہوں جی، نیند بڑی آ رہی ہے، ذرا ایک 5 منٹ کو کیا ہے دکان سنبھالو بھائی، ذرا جا کو آتا ہوں. ہم نے حاجت پیش ہے. کتنا بڑا دکان والا رہتا ہے، کتنا بڑا تبھی دکان والا رہتا ہے، اسے حاجت تو لگی ہوئی ہے. کیا بولتا ہے، ایک 10 منٹ بیٹھو جی، آ جاتا ہوں جی، 10 منٹ بیٹھو، 10 منٹ. کیا اللہ کو کبھی جانے کی ضرورت پڑی؟ بہت دنوں سے سنبھال رہا ہوں بھائی، تھک گیا ہوں میں، ایک 2 دن سنبھال لو تم بھی، دنیا میں جا کے آتا ہوں. ولا یعودہ حفظہما، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے کائنات کو سنبھالنے سے، تھکتا ہی نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بڑا ہی بابرکت، اعلیٰ اور عظیم تر ہے، اسے ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کا کل اختیار ہے. کسی سے کبھی کوئی چیز نہیں پوچھا، نہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. رب العالمین تو وہ ہے جو بنانے پہ آتا ہے تو اندھیریوں کے اندر ہمیں صورتیں دے دیتا ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماؤں کے رحموں کے اندر ہم نے تمہیں بنا دیا، اور رحموں کے اندر بھی بنایا تو کیسے بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 جھلیوں کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر، ایک پیٹ کا چمڑا، ایک اندر کا چمڑا، ایک بچے دانی کا چمڑا، اس کے اندر ہم نے صرف ایک قطرہ بوند لے کر، ایک قطرہ اس پہ لے کے ہم نے تصویریں بنا دی کہ مرد بننا ہے، عورت بننا ہے، بچہ بن کے نکل جاتا ہے. انما اردناہ، اگر ہم ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن فیکون، کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. سمندر کو بنانے کے لیے پانی کے قطرے نہیں جوڑے، ساحل کو بنانے کے لیے مٹی کے ذرات کو نہیں جوڑا، درختوں کو بنانے کے لیے لکڑی کا سامان نہیں پیدا کیا، بلی کو بنانے کے لیے شیر کی تصویر نہیں دیکھی، شیر کو بنانے کے لیے بلی کی تصویر نہیں دیکھی. وہ تو بے مثال پیدا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض، اسے کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. صرف ایک حق مانگا ہے ہم سے، ایک حق مانگا ہے. دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک ہی حق ہے میرا. کل کافر کو لایا جائے گا جہنم کے پاس، جہنم دکھائی جائے گی تو وہ کہے گا رب العالمین جو چاہے میرے پاس سے لے لے، جو چاہے میرے پاس سے لے لے، زمین بھر اتنا سونا رہا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جہنم سے چھوڑ دے. اللہ پوچھے گا آج تو زمین بھر سونا دینا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں تھا تو میں نے بہت ہی کم چیز حق مانگا تھا. وہ پوچھے گا کیا رب العالمین؟ میں تو صرف یہ مانگا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو.
آج تو زمین پر اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تو دنیا میں صرف ایک ہی حق مانگا تھا میرا، کہ یہ سر جس کو میں نے اونچا بنایا ہے میرے سامنے کہیں نہ جھکنا، نہ بنڈے پہ، نہ جھنڈے پہ، نہ قبر پہ، نہ چادر پہ، نہ لوگوں سے، نہ منسٹر پہ، نہ پرائم منسٹر پہ، کوئی نہیں ہے۔ یہ سر اوپر دیا اللہ خالق نے، خالق کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ یہ ایک حق مانگا ہے اللہ نے، ایک ہی حق۔ اس حق کے عوض ایک حق ہم ہی دیا ہے، اللہ یعذب ولا یشرک بہ شیئا۔ جو ایک حق یہ پورا کر لے گا پھر ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر واجب یہ چیز ہے۔ اگر تم کر لو زندگی کے اندر، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کبھی کہیں بھی قیام نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر نہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نیاز نہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خوف ڈر غائبانہ نہ رکھو۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، ان میں کسی اور کو شامل نہ کرو۔ اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے حقوق میں ہم شرکت کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔